نکاح میں رسم و رواج کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ جتنا مشکل بنا دیا گیا ہے ان رسم و رواج کی وجہ سے، تو فی زمان ایسا لگتا ہے کہ نکاح کرنا مشکل ہے، شادی کرنا مشکل ہے، اور نعوذ باللہ دیگر کام ان کو آسان کر دیا گیا ہے جو جائز نہیں ہے، جو حرام ہے۔ تو رسم و رواج کی نکاح میں کیا اہمیت ہے، اور شرع کے مخالف جو رسومات ہوتی ہیں جس میں ناچ گانا ہے، رقص و سرور کی جو محافل سجائی جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی شریعت کیا کہتی ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے کہ جس میں مالی اعتبار سے اسراف نہ کیا جائے، واہ واہ، یعنی جس میں کفایت شعاری سے کام لیا جائے، برکت والا وہ ہے کہ جس میں کفایت شعاری سے کام لیا جائے۔ اور اس سوال کا بڑا مختصر سا جواب یہ ہے کہ یہ جان لیں ناظرین، نکاح دینی اہم معاملہ ہے، یہ شرع نے اجازت دی ہے۔ جب ہے دینی معاملہ تو پھر چاہیے کہ اس کی ادائیگی بھی اسی طریقے پر ہونی چاہیے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں ایسی ایسی چیزوں کو، مثال کے طور پہ ابھی ہمارے زمانے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہماری نسل یہ دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ پہلے نکاح کی تقریب جو ہے وہ 3 دن پر مشتمل تھی، یعنی جس کو آپ مہندی کہہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بارات اور ولیمہ۔ اچھا، اس صورت میں جس وقت یہ آگے بڑھے تو اب حالات یہ ہو گئے کہ مہندی کی جو رسم ہے اس کو بھی قوالی نائٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ جی پہلے میوزیکل نائٹ تھی، اب اس کو قوالی نائٹ کا نام دیا گیا، کام وہی ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور اس میں غیر محرم بیٹیاں، بچیاں اور بغیر پردے کے خاندان کے لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ وہاں پیسے نچھاور کیے جا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں پر اپنا مال خرچ کیا جا رہا ہے، نہ وہ دین میں کام آنے والے ہیں، نہ شرع کے کام آنے والے ہیں، نہ انہوں نے بیٹھ کر کو دین کی کو بات سمجھائی ہے، نہ کوئی شرع کی بات سمجھائی ہے، اور اس پر یہ ساری بے برکتی جو ہے سمجھیے کہ آغاز ہی یہ ایسے کاموں سے ہو گیا۔ ایک چیز اور میرے دیکھنے میں آئی، وہ یہ مثال کے طور پہ جس وقت بارات داخل ہوئی تو جیسے ہی سیٹنگ ہو گئی، بیٹھ گئے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ حاضرین کا استقبال جو ہے وہ اسماء حسنہ سے کیا گیا، یعنی وہ لگا دیے گئے، اس کو انٹری کہتے ہیں۔ ہاں، وہ جس وقت اسماء حسنہ چلا دیے گئے وہ مکمل ہوئے تو اس کے بعد ناچ گانا شروع ہو گیا۔ اچھا، یہ بندہ کہ جو آرام کام کرنے کے لیے آگے جو اس نے موسیقی، گانا بجانا جو کچھ وہاں پر ہونا ہے، اس کا آغاز اگر اسماء حسنہ سے کی جا رہا ہے تو آپ اندازہ فرمائیے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ایک نکاح کی تقریب میں آپ کے سامنے عرض کروں، شاہ خیبر کی صاحبزادی حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خیبر میں ان میں نکاح فرمایا، اور نکاح کے بعد جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریب ولیمہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان لگایا اور اعلان فرما دیا، فرمایا میرے اصحاب جس کے پاس جو ہے نا وہ لے آئے، جو کچھ بھی ہے کھانے کے لیے وہ لے آئے، اس دسترخوان پر رکھے۔ تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کوئی صحابی 1 کھجور لے آیا، کوئی 2-4 کھجوریں لے آیا، کوئی ستو لے آیا، کوئی پنیر لے آیا، کوئی شہد لے آیا، یہ سارا کا سارا دسترخوان پہ بچھا دیا گیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حکم فرمایا یہ تقریب نکاح ہے، کھانا تناول کیجیے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے، اور سامنے جو خاتون موجود ہے وہ شاہ خیبر کی بیٹی ہے، جو حسن و جمال میں جس کا ثانی کوئی نہیں، حضرت ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اس انداز کا سب سے زیادہ گہرا اثر ایسے شخص پر ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کا نکاح اس طرح نہیں کر سکتا۔ جی جب وہ سادگی سے کرنے لگتا ہے نا تو خاندان والے اس کو جینے نہیں دیتے، بلکہ خود اپنے گھر والے کہتے ہیں بھئی یہ تقریب تو ایک ہی مرتبہ ہونی ہے، یہ تم نے کیا کیا۔ اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اکثریت خاص طور پہ اس زمانے میں جو بیٹی والوں کی ہے، یہ صرف ان رسم و رواج کی وجہ سے جو فضولیات پر مبنی ہے، جیسے مثال کے طور پہ اس کا لباس بنانا ہے، اس کو لباس بنا کر دینا ہے، نکلتے ہوئے یہ کرنا ہے، وہاں پہنچ کر یہ کرنا ہے، حتیٰ کہ اور کچھ کسر نہ رہ گئی تو یہ بھی کرنا ہے کہ جناب والا اگلے روز جو ہے وہ بیٹی والے کھانا لے کر وہ آئیں گے، ناشتہ پہنچائیں گے، اس طرح کے معاملات۔ یعنی آپ اندازہ کیجیے، میں اکثر لوگوں کو جانتا ہوں جو بیٹی والے ہیں، لیکن جس وقت بیٹی کی رخصتی کرتے ہیں تو رخصتی کے بعد کئی سال ان کا دور جو ہے وہ قرضے کی حالت میں گزرتا ہے، شاید ہو سکتا ہے اگلی نسلیں ان کی قرضے اتارتے ہوئے گزرتی ہیں۔ اور علامہ صاحب شاید اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہوگی کہ لوگ اگر اس میں کچھ کمی بیشی رہ جائے نا تو ایک عرصہ دراز تک ناراضگیاں چلتی، یعنی لوگوں نے راضی ہونے اور ناراض ہونے کا معیار یہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی تم نے دیکھو اس چیز میں کمی رکھی، تم نے یہ نہیں کیا۔ مطلب کتنی عجیب بات ہے، معیار تو اللہ اس کے رسول نے ہمیں عطا فرما دیا، اتنا کافی۔ اور آپ نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی سادگی ہوگی اتنی برکت ہوگی۔ ہم تو بے برکتی تو شروع میں ہی ڈال دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی، غیر شرعی رسومات اور غیر ضروری رسومات۔ جی ایسے ہی، علامہ صاحب بالکل ایسے ہی، کتنا بڑا المیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
دین کے جو مسائل ہیں ان کو جان کر اس پر عمل کرنے والا بنائے آمین۔ اور معاشرے سے بے نیاز ہو جائے. دنیا کیا کہے گی, دنیا والوں کو تھوڑی جواب دینا ہے. ہم نے تو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ میرا رب کس میں راضی ہے, رب کے محبوب کس میں راضی ہے. تو دنیا کیا کہے گی, فلاں کیا کہے گا, فلاں ناراض ہو جائے گا, اس کو چھوڑ دیں. رب راضی ہے تو دنیا ناراض ہو, ہمیں کچھ نہیں لینا. اور یہ طے ہے, جب رب راضی ہوتا ہے نا تو دنیا بھی راضی ہو جاتی ہے. لیکن اگر دنیا والوں کو راضی رکھا اور رب کی ناراضگی مول لے لی, کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ڈیلنگ سے بھی بچائے, ایسے سودوں سے بھی بچائے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.